پاکستان ایک غریب اور ترقی پذیر ملک ہے۔ قلم کی نوک سے لہو روشنائی کی صورت نکلتا ہے جب ملک کے ساتھ کی گئی ناانصافی کی داستان کو تحریر کیا جاتا ہے۔ اول تو بحیثیت قوم ہم خود منظم طور پر کسی طرح اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں۔ ہم نے اس ملک کو اپنے گھروں کے دروازے کھول کر پان کی پچکاری، کوڑا اور آلودگی فراہم کی ہے۔ ہم نے اس ملک سے ملنے والی بے شمار نعمتوں کو بڑی فراغ دلی سے ضائع کیا ہے۔ پانی کے نلکے کے نیچے 2 گھنٹے تک موٹر سائیکل دھونے کے بعد اس سے گرتے ہوئے پانی کو بند نہ کر کے ہم پانی کو بے دریغ ضائع کرتے ہیں۔ مگر یہ تو ایک کثیر تعداد میں مدتوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ نہ جانے کون سی غیر معمولی قوتیں ہمارے ملک کو تھامے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں ناقص بے روزگاری کا بڑا مسئلہ ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ساتھ روزگار کا فقدان کافی عرصے سے دیکھا جا رہا ہے۔ اگر نوجوانوں کو مؤثر کاروبار کی فراہمی نہ کی گئی تو بے روزگاری بہت سے جرائم کی جڑ ثابت ہوگی۔ ان بڑھتی ہوئی وارداتوں سے سنگ ملک کا مستحکم ہونا کسی طور ممکن نہیں۔ بے روزگاری پر لگام ڈالنا حکومت کی اولین ترجیح میں شامل ہونا چاہیے۔ وطن عزیز میں نوجوانوں کی شرح نصف سے زیادہ ہے، جو کہ ملک کا سرمایہ ہے۔ سرمایہ اچھی جگہ وقت پر نہ لگانا بھی احمقانہ پن ہے۔ بے روزگاری سے دن بدن چوری، ڈکیتی اور دیگر چھوٹی بڑی وارداتوں کا منظر عام پر آنا معمول بن گیا ہے۔ آلودگی سے ہمارا پرانا تعلق ہے۔ جس جگہ جانور رہتے ہوں وہاں گندگی کا ہونا عام بات ہے، لیکن انسان جہاں رہتا ہے اسے صاف رکھنا مسلمانوں کے نزدیک نصف ایمان ہے۔ استعمال کردہ اشیاء کی پیکنگ شاپ پر پلاسٹک چھوکی معاشرے میں ایک ناسور کی مانند ہے جس کا ختم ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ 100 سال تک شاپنگ بیگ اور پلاسٹک زیر زمین باقی رہتا ہے، جس سے پودوں کی پیداوار اور فصلوں کو کافی نقصان پہنچتا ہے۔ کراچی کے ندی نالے اور دیگر نہریں بھی اس سے بری طرح بڑے پیمانے پر متاثر ہوئے ہیں، جس سے نئی نئی بیماریوں نے جنم لیا۔ لاہور اور دیگر بڑے شہروں میں اب تک اس آلودگی کا کوئی پرسانہ حال نہیں۔ ملک میں بے شمار بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ نہ جانے ہم بحیثیت قوم کیسے مطمئن ہو کر سو جاتے ہیں جبکہ ملک کا سرمایہ کس کثرت سے ضائع ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ہر فرد نے ہی حکومت وقت سے شکوے کیے ہیں، مگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو خود ہی نہیں نبھایا۔ پاکستان میں بہت سے مسائل ہیں، مگر یہ حل کرنے سے ہی حل ہوں گے۔ ان کو ایسے فراموش کرنے سے نہ تقدیر بدلے گی، نہ ان کا کوئی پرسانہ حل نکلے گا۔ ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیں پہلے اپنی ذمہ داریاں سمجھنا ضروری ہے۔